إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مختصر حمد و صلات کے بعد قابل تکریم سامعین کرام و معززات سامعات، قرآن کریم کی ایک مختصر اور جامع سورۃ الکوثر کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس سورت کی ترجمہ، تفسیر، احکام و مسائل کے حوالے سے چند معروضات آپ احباب گرامی کی سماعت کے حوالے کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب 27 ذی الحج کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو لولو فیروز مجوسی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے تو اشارے کے ذریعے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کو فجر کی نماز مکمل کرائیں۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں مصلی پر پہنچا، ایک طرف میرے ذہن میں فجر کی نماز کی قرات کی اہمیت تھی اور دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی جسم کو میں دیکھ رہا تھا۔ اب میں نے اس وقت فیصلہ کرنا تھا کہ کسی ایسے مقام کی تلاوت کی جائے جو مختصر ہو لیکن جامع ہو، فجر کی نماز کی قرات کا بھی لحاظ رکھا جا سکے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخمی حالت کا بھی خیال کیا جا سکے۔ فرماتے لہذا میں نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر کے فجر کی نماز مکمل کی۔ یعنی اس موقع پر جس سورت کا انتخاب سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کیا وہ سورۃ الکوثر تھی۔ اس سورت کے اندر اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب اس کا بدلہ یہ ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی؟ نبی علیہ السلام نے جب مکہ میں دعوت توحید کا کام شروع کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک وقت کئی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا تھا۔ ایک طرف سارے مکہ والے دشمن بن چکے تھے، ہر طرف مخالفتیں تھیں۔ جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ تھے وہ کمزور بھی تھے اور قلیل بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان اور الزام بھی لگائے جا رہے تھے اور دوسری طرف نبی علیہ السلام سے معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ بھی کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں نبی علیہ السلام کو تسلیاں دی ہیں، کبھی سورۃ الضحیٰ میں کہ پریشان نہیں ہونا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی آپ کی پہلی زندگی سے زیادہ بہتر ہوگی۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دینا ہے۔ یہ وقتی آزمائشیں ہیں، ان میں آپ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کے خندہ پیشانی سے اسے فیس کرتے چلے۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہے،
اور پیار سے اس کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ کبھی آپ پیار سے طیب بلا لیتے، کبھی طاہر بلا لیتے۔ معصوم بچہ ہے، آپ کا آخری بیٹا ہے، دنیا سے چلا گیا۔ دشمنوں نے اس حالت میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم نہیں کھایا۔ اس امت کا بدبخت انسان ابو لہب اپنی کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرزہ سرائی کرتے ہوئے آپ کی دل آزاری کرتا ہے اور کہتا ہے بطر محمد هذه اللیلہ۔ آج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا ہے، اور بندے کا نام چلتا ہے اس کے بیٹے کی وجہ سے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چلی گئی ہے، چند دن بعد اللہ کے نبی کی زندگی بھی ختم ہونے والی ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مٹ جائے گا اور کام بھی مٹ جائے گا۔ اس موقع پر اللہ نے یہ سورت نازل کی اور آپ کو تسلی دی۔ فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام اور کام مٹے گا، اصل تو ان کا نام اور کام مٹنے والا ہے۔ آپ کو ہم نے خیر کثیر عطا کی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا میں آپ کو جان نثار عطا کرنے ہیں، دنیا میں پوری کائنات کا سید الانبیاء اور سید الرسل بنانا ہے، دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، اور آخرت تو آپ کی ہے ہی، اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے اسلام دیا ہے، امت محمدیہ سب سے بڑی امت آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں سارے انبیاء کا امام بنا دیا ہے، یہ خیر کثیر ہے۔ اور خیر کثیر یہ ہے اللہ نے ہر عبادت میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا ہے۔ اذان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ آتا ہے، اسی طرح اقامت میں اللہ کا نام ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، نماز میں اللہ کا نام ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، درود میں اللہ کا نام ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کر دی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور انا اعطیناک الکوثر کا دوسرا معنی فرمائے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہوگی اور ان کا نام اور کام مٹ جائے گا، ہم نے آپ کے نام اور کام میں اتنا قبولیت عامہ عطا کر کے خیر و برکت کی ہمیشگی عطا کرنی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نسل اولاد اور بہت زیادہ آپ کی اولاد پیدا کر دینی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو اولاد ہوگی وہ آپ کی نسل چلے گی، آپ کے اہل بیت چلیں گے، سادات کی نسل چلے گی۔ اور یہاں رک کر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ اس وقت معاشرے میں جہلانہ رسم و رواج میں سے ایک غلط فکر پائی جاتی ہے کہ شاید میری نسل یا میری اولاد وہ ہے جو میرے بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی کی اولاد کو اولاد نہیں سمجھا جاتا، جبکہ قرآن و حدیث نے جس طرح بیٹے کی اولاد کو اولاد قرار دیا ہے، اسی طرح بیٹی کی اولاد کو بھی انسان کی نسل اور اولاد قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کا 7واں پارہ کھولے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہی رکوع میں 18 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت داؤد بھی آئے ہیں، سلیمان بھی آئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے کرتے فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ پیغمبر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ عیسیٰ پیغمبر کا باپ نہیں تھا۔ عیسیٰ پیغمبر کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی، یعنی نسل چلتے چلتے سیدہ مریم کے بیٹے ہیں۔ صرف بیٹی سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اللہ نے اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد قرار دیا۔ فرمایا یہ تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹ گیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت ساری اولاد سیدہ فاطمہ کے بطن سے نسل چلا کر عطا کرنی ہے۔ اور الکوثر کا تیسرا معنی ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کرنی ہے۔ پہلا معنی خیر کثیر عطا کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دوسرا معنی جو کہتے ہیں کہ آپ کی نسل مٹ جائے گی، ہم نے آپ کی اولاد کو بہت زیادہ پیدا کرنا ہے۔ تیسرا معنی ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کرنی ہے۔
یہ نہر کوثر کیا چیز ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جب معراج کی رات سیر کر رہا تھا، ایک نہر آئی، میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا ما ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کیا چیز ہے؟ جبریل علیہ السلام کہنے لگے ھذا النہر الذی وعدک ربک، یہ وہ نہر کوثر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر نہر کوثر کا تعارف کرایا، جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا میں نے غور سے دیکھا فَإِذَا حَافَتَاهُ مِن ذَهَبٍ، جنت کی جو نہر کوثر ہے اس کے دونوں کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں نے پھر غور کیا فَإِذَا هُوَ مَجْرَاهُ عَلَى الْيَاقُوتِ، جو نہر کوثر کا فرش ہے، تہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یاقوت کی بنائی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُرْبَتُهُ مِنَ الْمِسْكِ، اور نہر کوثر کے اندر جو مٹی کی آمیزش ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ آپ نے فرمایا مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، نہر کوثر کا پانی رنگت کے اعتبار سے دودھ سے زیادہ سفید ہے اور ذائقے کے اعتبار سے شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ لیکن یاد رہے حوض کوثر اور چیز ہے، نہر کوثر اور چیز ہے۔ نہر کوثر جو جنت کے اندر مستقل نہر ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی نبی کو یہ نہر نہیں ملے گی۔ جو حوض کوثر ہے وہ میدان محشر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنا ہے، اور حوض کوثر عارضی ہوگا جب تک میدان محشر قائم رہے گا، حساب کتاب کا سلسلہ جاری رہے گا، اس وقت تک میدان محشر میں حوض کوثر ہوگا، پھر ختم ہو جائے گا۔ اور حوض کوثر جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، نہر کوثر سے دو پیپ اور پرنالو کے ذریعے نبی علیہ السلام فرماتے اللہ نے حوض کوثر کے اندر پانی ڈالنا ہے جو میں اپنی امت کو پلاؤں گا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جو حوض کوثر ہے وہ ہر نبی کا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک حوض عطا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حوض کوثر صرف نبی علیہ السلام کے لیے، نہیں، آپ نے فرمایا ان لکل نبی حوضا، قیامت والے دن ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نبی کی امت کو اس حوض پر بھیجنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهُونَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً، انبیاء اپنے اپنے حوض پر کھڑے ہو کر فخر کر رہے ہوں گے کہ کس کے حوض پر اس کے امتی زیادہ آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن نَّكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً، مجھے اپنے رب کی رحمت پر امید ہے کہ سب سے زیادہ میرے حوض پر آنے والے لوگ ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے۔ اور دوسری خاصیت اس کی یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میدان محشر کے قائم ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے میرا حوض تیار کر لیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن آپ نے فرمایا اللہ نے میرے سامنے حوض کر دی ہے، والذی نفسی بیدہ انی لانظر الی حوضی الان، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بات حوض کوثر کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو میرا حوض کوثر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا وسیع اور عریض بنایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا حوضی مسیرۃ شہر، میرے حوض کی جو لمبائی ہے ایک تیز رفتار گھوڑا ایک پورا مہینہ چلتا رہے، چلتے چلتے جتنی مسافت اور سفر وہ طے کرے گا میرے حوض کے ایک کنارے کا سفر اتنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا عرضہ کطولہ، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس کی چوڑائی بھی اتنا وسیع اور لمبی ہے جتنا اس کی لمبائی لمبی ہے، یعنی مربع اور چوکور شکل میں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا حوض، اور آپ نے مثال دے کر فرمایا حوضی ما بین مکہ ما بین عمان الی ایلہ، میرے حوض کا ایک راستے کا سفر، ایک کنارے کا سفر اتنا ہے جتنا عمان سے لے کر ایلہ تک کا سفر ہے، اتنا سفر ایک سائڈ کا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس حوض کی 7 خصوصیات بیان کی ہیں۔ پہلی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حوض عطا کرنا ہے، آپ نے فرمایا اس کی جو رنگت ہے
ماؤہ اشد بیاضا من اللبن وفی روایت اشد بیاضا من الورق، حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ دودھ سے اور ایک روایت میں ہے چاندی سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، حوض کوثر کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا جو حوض کوثر ہے وَطَعْمُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، اس کی ٹھنڈک کولنگ اور برودت جو ہے وہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہوگی۔ پانچویں نمبر پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو حوض کوثر اللہ نے مجھے عطا کرنا ہے یخشب فیہ میزابان من الجنہ، اللہ نے نہر کوثر سے 2 پیپ اور پرنالے لگا کر کے اس کا پانی حوض کوثر کے اندر ڈالنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے اس کے اندر ایسی برکت، ایسی تاثیر اور ایسی قوت رکھی ہے من شرب منہ شربتا لم یظمأ بعدہ ابدا، جس نے میرے حوض میں سے ایک گھونٹ بھی پی لیا اللہ کے فضل و کرم سے وہ 50,000 سال کے دن میں کبھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ حوض کوثر عطا کی ہے، اور آپ نے اس کی 7ویں خصوصیت بیان کی، فرمایا اپنے ہاتھ کے چلو میں تو پانی پلاؤں گا لیکن اباریقہ کعدد نجوم السماء، حوض کوثر کے جو آب خورے اور برتن ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حوض کوثر کے اندر خصوصیات عطا کیے۔ حوض تو ہر نبی کا ہوگا لیکن اس طرح کی خصوصیات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی ہوں گی، اس طرح کی اوصاف جمیلہ اور صفات حمیدہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی ہوں گی۔ پیئیں گے کون لوگ؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایمانیات کے باب میں ایک مرتبہ پہلے بھی میں سنا چکا ہوں، اشارہ کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں میدان محشر میں حوض پر کھڑا ہوں گا، ساری امتیں ہوں گی، میری امت آ رہی ہوگی جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی اور ہر نماز کے لیے وضو کیا ہوگا، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور میں انہیں بلاؤں گا اور حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ جو نمازی نہیں ہے اس کا حوض کوثر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو وضو کی حالت میں نہیں رہتا اس کے حوض کوثر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا 3 طرح کے لوگ حوض کوثر پر جا رہے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں حوض کوثر سے روک لے گا۔ پہلا وہ طبقہ جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ آ رہے ہوں گے، اچانک فرشتے درمیان میں دیوار حائل کر دیں گے، میں پوچھوں گا کیوں دیوار حائل کی ہے؟ فرشتے کہیں گے انہم لا یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ تھے ان میں یہ آپ کی سنت کا لحاظ رکھتے رہے اور آپ کے دین کو فالو کرتے رہے، لیکن جب آپ واپس آ گئے انہوں نے آپ کے دین کو چھوڑ کر ارتداد اور مرتد ہونا اختیار کیا تھا۔ جو دین کو قبول کرنے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ جائے، مرتد ہو جائے، جس کی سزا شریعت نے بیان کی ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، مرتد کی سزا گردن کو اڑا دینا ہے، لیکن یہ سزا کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حوض کوثر سے روک دیے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر صحیح بخاری کی حدیث ہے جو بدعتی ہوں گے، نمازیں پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، آ رہے ہوں گے، اعضائے وضو چمک بھی رہے ہوں گے، لیکن اچانک فرشتے دیوار حائل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہؤلاء امتی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام قرآن و حدیث کے اوپر مشتمل پیکج آپ جنت کا ان کو دے کر آئے تھے اس پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا تھا، اس کو دین کے لیے کافی نہیں سمجھا تھا، اپنے علماء کی آراء، اپنے فقہا کی فقہ، اپنی افکار و نظریات کو دین میں ڈالا تھا اور دین میں رکھنے پیدا کیے تھے، دین میں بگاڑ پیدا کیا تھا، رسم و رواج کو عبادات اور معاملات میں داخل کر دیا تھا اور قرآن و حدیث کے احکامات کو ناکافی سمجھتے ہوئے اپنے فقہا کی باتوں کو حرف آخر سمجھتے تھے، دین میں انہوں نے بدعات کا ایجاد کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے حوض پر نہیں آ سکتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب فرشتے بتائیں گے کہ انہوں نے دین میں بدعات اختیار کی تھی
میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے آنے کے بعد میرے دین میں بگاڑ پیدا کیا تھا ان کو میرے حوض سے دور لے جاؤ۔ اسی طرح تیسرا وہ طبقہ ہے جو نبی علیہ السلام کے حوض سے دور رہے گا، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے المعطا کی شرح کے اندر التمہید لما فی معطا من المعانی والاسانید کتاب ہے، اس کے اندر ذکر کیا ہے وَكَذَلِكَ الظَّلَمَةُ الَّذِينَ أَسْرَفُوا فِي الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ وَتَطْمِيسِ الْحَقِّ، جو لوگوں کا حق ہڑپ کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے، لوگوں پر ظلم و بربریاں ڈھاتے ہیں، قیامت والے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے جام کوثر پینے سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں فتنہ ابتداء سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں بدعات و خرافات سے بھی محفوظ فرمائے، اور کسی کا حق کھانے سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ سورت کی پہلی آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی اولاد بہت زیادہ بنا دی ہے۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہر کوثر اور حوض کوثر عطا فرما دی ہے۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اتنی بڑی شانیں جو مل گئی ہیں۔ فرمایا اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی مقام دے تو پھر کام کرنا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی کرو۔ ابھی قربانی کا موسم آ رہا ہے۔ اس صورت کو بیس بھی میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے حوض کوثر کی باتیں بھی آ جائیں، اور ساتھ قربانی کے چند مسائل جو اہم ہیں ان کا بھی اختصار کے ساتھ اللہ کے فضل سے تذکرہ ہو جائے۔ یاد رہے اللہ فرماتے ہیں پہلے نماز پڑھو بعد میں قربانی کرو۔ مانا اگر بے نمازی ہے پھر تو گوشت کے لیے قربانی کر رہے، اللہ کے لیے قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قربانی مالی عبادت ہے اور نماز بدنی عبادت ہے، وقت چاہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے مال کی مجھے ضرورت تب پڑے گی جب تو مجھے وقت دے گا، اگر وقت نہیں دیتا مال کی کیا ضرورت۔ آپ دنیا میں بھی دیکھیں جو عزت و احترام والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو کسی پروگرام میں انوائٹ کرے، آپ ان کو تحفہ بھیج دیں، خود نہ چاہے وہ محسوس کر جاتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تو بلند شان والا ہے، اس کو میرے اور آپ کے پیسے اور مال دولت کی کیا پڑی ہے کہ جب اس کو ہم وقت ہی نہیں دے سکتے، جب اس کے سامنے سر سجدہ ریز بھی نہیں کر سکتے۔ پہلا مسئلہ اس آیت کا یہ ہے کہ قربانی تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جب قربانی کرنے سے پہلے بندہ پکا اور سچا نمازی بن جائے۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر۔ اس سے قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور قربانی اگرچہ نماز کی طرح فرض نہیں ہے لیکن قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ قربانی کے حوالے سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل بیت فی کل عام اضحیۃ، اللہ نے ہر ایک فیملی پر، ہر ایک گھرانے پر ہر سال میں ایک قربانی لازم کرا دی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ آپ نے فرمایا قربانی کیا کرو، اللہ نے لازم قرار دیا، اگرچہ نماز کی طرح فرض نہیں ہے لیکن صاحب استطاعت اس کو نہ چھوڑے، اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ دوسری حدیث میں وعید ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو لیکن وہ قربانی کی عبادت کو معمولی سمجھتے ہوئے قربانی پیش نہ کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے وعید سنا رہا ہوں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ فلا یقربن مصلانا، اس کو عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جس نے وسعت کے باوجود قربانی جیسی عظیم عبادت کو اہتمام کے ساتھ ادا نہیں کیا۔ یہ ہے اس کی اہمیت۔ قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ اس وقت سوشل میڈیا عام ہے، اور جو لوگ سوشل میڈیا سے ٹچ ہیں، لبرل قسم کے لوگ اور مختلف مذاہب سے اپنے افکار کو آلودہ کرنے والے افراد ہر وقت مسلمانوں کے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ آئے روز فتنوں کی باتیں کہ جی قربانی سے بہتر صدقہ ہے، قربانی سے بہتر غریب کی بیٹی کی رخصتی ہے، قربانی سے بہتر یہ ہے، قربانی سے بہتر وہ ہے، مسلمانوں کے ذہن میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عقلاً اس پہلو کو دیکھیے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی اتنا حیثیت کی حامل ہے کہ اگرچہ یہ نماز کی طرح فرض نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن میں نماز کے ساتھ ملا کر بیان کیے۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جیسے نماز رب کے لیے پڑھنی ہے اسی طرح رب کے لیے قربانی بھی کیا کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جس طرح نماز اللہ کے لیے ہے ونسک کی قربانی بھی اللہ کے لیے پیش کیا کرو۔ صدقہ ایک علیحدہ عبادت ہے اور قربانی اللہ نے علیحدہ عبادت مقرر کی ہے جو ہر امت میں اللہ نے مقرر کی تھی، اور ہر امت میں قربانی پیش کرنے کا طریقہ مختلف تھا، لیکن قربانی کا تصور اور قربانی اللہ کی طرف سے مطلوب تھی، اللہ کا مطالبہ تھا۔ قرآن کریم سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، قربانی ہم نے تمہارے لیے صرف مقرر نہیں کی، تم سے پہلے ہر امت کے لیے قربانی مقرر تھی۔ تیسری بات، نبی علیہ السلام کے دور میں آج کے مقابلے میں فقر و فاقہ، کنگال پن، مفلسی اور کلاشی زیادہ تھی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج سے زیادہ غریب اور فقراء، مساکین، محتاج اور ضرورت مند موجود تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین کان یضحی، اللہ کے نبی 10 سال مدینہ میں رہے ہیں، ہر سال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ اللہ کے نبی کی گھر کی پوزیشن آپ جانتے ہیں، معاشی صورتحال یہ تھی کہ کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کئی دن گھر کے اندر کھجور اور پانی کے ساتھ گزارا کیا جاتا تھا، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے پیش کیے، جن میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کیے ہیں، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ہے کہ آپ نہر کریں۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مستقل سنت۔ اور چوتھی بات یہ نوٹ کرنے والی ہے، صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا من ضحى منکم فلا يذبحن بعد ثالثة في بیتہ شیء، اس سال جو بندہ قربانی کر رہا ہے 3 دن کے اندر سارا گوشت تقسیم کر دے اور خود استعمال کر لے، چوتھے دن میں اس کے گھر کے اندر قربانی کے گوشت کی ایک بوٹی بھی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے ایسے کیا، صحیح بخاری کھولے، اگلا سال آیا، صحابہ کرام عرض کرتے اللہ کے نبی نفعل کما فعلنا فی العام الماضی، کیا اس سال بھی ہم ویسے کریں گے جیسے پچھلے سال 3 دن کے اندر سارا گوشت تقسیم کر دیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کلو واطعموا وادخروا، خود بھی کھاؤ، فقراء کو بھی دو اور دوست احباب کو بھی تحفہ بھیجو، غرباء اور مساکین تک بھی پہنچاؤ، وادخروا، اور اپنے گھر ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، سکھا کر خشک کر کے، کلو من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، اس ذی الحج سے لے کر اگلے ذی الحج تک استعمال بھی کر سکتے ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پچھلے سال آپ نے یہ حکم دیا تھا، غور کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس دور میں پچھلے سال قحط سالی تھی، لوگوں کو کافی ضرورت تھی، فَأَرَدْتُ أَن تُعِينُوا فِيهَا النَّاسَ، میں نے ارادہ کیا کہ اس موقع پر تم لوگوں کی مدد کرو۔ بات کو سمجھے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے قحط سالی کے دور میں، پریشانی کے عالم میں بھی وہ سب سے زیادہ بصیرت والے تھے، سب سے زیادہ غرباء اور فقراء کا خیال کرنے والے۔ یہ نہیں کہا کہ اس سال چونکہ قحط سالی ہے تم قربانی نہ کرو، فرمایا قربانی کرو لیکن قربانی کے ذریعے لوگوں کا خیال رکھو۔ اب یہ جو فلسفہ بندے کے ذہن کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور یہ بات میں ایسے نہیں عرض کر رہا، کئی دوست پوچھتے ہیں جی یہ بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے کہ حج کرنے سے بہتر ہے صدقہ کر دو، قربانی کرنے سے بہتر ہے غریب کی بیٹی کی رخصتی کا بندوبست کر دو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت مقرر کی ہے اس میں ایک غریب کی نہیں کئی غریبوں کا فائدہ موجود ہے۔ آپ ذرا دیہاتی علاقوں میں چکر لگائیں، میں کئی ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو قربانی کے جانور پال کر کے اپنا سالانہ بجٹ قائم کرتے ہیں قربانی کے جانوروں کے ذریعے۔ کئی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو 2-2 3-3 مہینوں کا اپنا خرچہ جمع کرتے ہیں
قربانی کا چارہ تیار کر کے، جنتر وغیرہ اس طرح کی فصلیں بیج کر کے قربانی کے ذریعے وہ 2-3 مہینوں کا خرچہ جمع کر لیتے ہیں۔ کسائی اور قیمہ بنانے والے اور اسی طرح گوشت کی بوٹی تیار کرنے والے آپ کو ملیں گے جو 2-3 مہینوں کا اپنا خرچہ جمع کر لیتے ہیں۔ آپ کو ملیں گے چمڑا جو غریبوں تک پہنچتا ہے، پھر یہ فیکٹریوں میں ایسے نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ روزگار اور روزی کا ذریعہ، محنت مزدوری کا موقع عطا فرماتا ہے، جو پورا سال روزی کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے کہیں کام کے لیے مل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مقصد نہیں رکھا۔ قربانی کے موقع پر ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو پورا سال گوشت دیکھنے کے لیے بھی ترستے رہتے ہیں، لیکن قربانی کے موقع پر ان کے گھر کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے گوشت کی فراوانی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر عبادت کے اندر کوئی فلسفہ، کوئی مقصد رکھا ہے۔ ہر عبادت کے اندر غرباء کا خیال ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے اپنے اپنے موقع پر متعین کیا ہے۔ ایسے احباب سے ہم پوچھتے ہیں، جب آپ کا کپڑا 5,000 کی بجائے 2,000 کی بجائے 10,000 والا سوٹ پہنتے ہیں، اس وقت یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا کہ میں کپڑا سادہ پہن کر کے غریب کا خیال کر سکوں؟ جب لاکھوں روپے والا موبائل جیب میں رکھتے ہیں، اس وقت یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 15,000 والا موبائل رکھ کر کے میں غریب کا خرچہ پورا کر سکوں۔ جب کروڑوں کی گاڑی پر چڑھتا ہے، اس وقت یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا کہ لاکھوں روپے کی گاڑی پر میں سفر کر کے غریب کی بیٹی کا خرچہ دے سکوں۔ جب بھی ان کے ذہن میں فتنہ آتا ہے، عبادت کی وجہ سے آتا ہے۔ کبھی عمرے پہ اعتراض، کبھی حج پہ اعتراض، کبھی کسی چیز پہ اعتراض، کبھی کسی چیز پہ اعتراض۔ یہ در حقیقت خواہشات نفس کے پجاری ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا ان سے دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ ایمان یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے عبادت مقرر کر دی ہے، اسی عبادت کو سمجھا جائے، اسی پر عمل کیا جائے۔ تیسری بات قربانی کے حوالے سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قربانی مقرر کی ہے وہ اللہ کو مطلوب ہے اس ذات کے مطالبے کے مطابق، جیسے اللہ نے چاہا ہے۔ اور قربانی کے حوالے سے 3 شرطیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، اللہ نے قربانی کا وقت بھی مقرر کیا ہے۔ قربانی کی اللہ تعالیٰ نے عمر بھی مقرر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کی جنس بھی مقرر کی ہے۔ جنس کیا ہے؟ قرآن کریم کا 8واں پارہ ہے۔ اسی طرح سورہ حج میں اللہ نے بہیمۃ الانعام کا لفظ ذکر کیا ہے، گھریلو پالتو چوپائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ 4 قسم کے جانور قربانی میں پیش کرنے ہیں۔ نر اور مادہ ملا کر کے 8 جوڑے بنتے ہیں۔ اونٹ ہے، بیل اور گائے ہے، اسی طرح بھیڑ اور بکری ہے، ان کے نر اور مادہ ملا کر کے 8 جانور بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو جانور کیے جاتے ہیں وہ قیاس ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں۔ جب کوئی چیز اصل موجود ہو، اب مثلا بھینس کی قربانی گائے کی قربانی پر قیاس کر کے کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھینس کی قربانی کو ناجائز قرار نہ بھی دیں۔ کم از کم اتنا تو اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھ دی ہے کہ جو نبی کی سنت موجود ہے، سنت کو چھوڑ کر دوسری چیز کرنا، اس کا اتنا اجر و ثواب نہیں ہو سکتا، اتنا برکت نہیں ہو سکتی۔ جو چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی کو اپنایا ہے۔ دوسری چیز ہے وقت قربانی کے حوالے سے۔ قربانی کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج کی مغرب کی اذان سے پہلے تک کا وقت ہے، اور یہ سارا وقت 4 دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ قربانی عید کی نماز سے پہلے نہیں ادا کر سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید ثم خطب ثم ذبح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن سب سے پہلے نماز عید ادا فرمائی، پھر آپ نے خطبہ عید ارشاد فرمایا، پھر جانور ذبح کیا۔ اور یہاں سنت کی اہمیت کا بھی اندازہ لگائیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابی ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر میرے ذہن میں خیال آیا کہ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد تو سارے لوگ قربانی کرتے ہیں، غریبوں کو گوشت بھی دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں۔ میں ایسے کرتا ہوں، آج فجر کے بعد قربانی کر لیتا ہوں، عید کی نماز سے جانے سے پہلے گوشت بنا کر گھر والوں کو دے جاؤں گا، یہ گھر والے پکائیں گے، اور عید کے بعد سب سے پہلے غریبوں کو بھی میں گوشت پیش کروں گا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سب سے پہلے میرا گوشت پیش ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، آپ نے پوچھا یہ گوشت کس چیز کا ہے؟
اپنی خواہش کا اظہار کیا اور جو دل کی تمنا تھی اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح کیا۔ آپ نے فرمایا تل کا شاۃ لحم، یہ گوشت والی بکری ہے، اللہ تعالیٰ عام گوشت کا تو ثواب دے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا شاۃ، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ اس کی جگہ پر اور قربانی کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اہمیت سمجھائی ہے۔ یہاں رک کر ہم بھائی اپنے گریبان میں دیکھیں، اللہ کے نبی نے عبادت جہاں متعین کی ہے وہیں اس کو سمجھنا لازم اور ضروری ہے۔ جو جگہ بعد کی ہے اس کو پہلے نہیں کر سکتے، جو عبادت پہلے کی ہے اس کو بعد میں نہیں کر سکتے۔ یہ درود ابراہیمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا، جو بندہ اذان کا جواب دے پھر درود پڑھے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوہ، اللہ تعالیٰ اس کو نبی کی شفاعت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اب اذان پہلے ہے، درود بعد میں ہے، اور اگر ہم دو قسم کے جرم کا ارتکاب کریں، ایک درود کو اذان سے پہلے لے آئیں اور دوسرا درود بھی وہ پڑھے جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، کیا یہ ہماری محبت ثابت ہوگی؟ وہاں قربانی جو عید کے بعد تھی وہ قربانی پہلے کرنے کی وجہ سے ابو بردہ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جانور بھی وہی پیش کیا جو پیش کرنا چاہیے تھا، نیت بھی اچھی تھی، ان کی تو قربانی قبول نہ ہوئی۔ ہم درود بھی اپنا بنائیں اور اذان سے پہلے پیش کریں، میرے خیال میں یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عبادت کے لیے محبت نہیں چاہیے، پیارے پیغمبر کی سنت چاہیے، پیارے پیغمبر کا طریقہ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج یہ سارے قربانی کے دن ہیں۔ ہاں البتہ 10 ذی الحج کو قربانی کرنا افضل ہے 2 وجہ سے۔ نمبر 1، پہلی وجہ نبی علیہ السلام نے جو 10 ذی الحج تک کے 10 دنوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ دنوں کے اعتبار سے یہ سب سے افضل دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں اتنا بہترین دن نہیں بنائے جتنا ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ بندہ جو بھی عمل کرتے اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، نفلی صدقات ہو، روزہ ہو، حج ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر الہی ہو، عبادات کی پابندی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اور جو 10 ذی الحج کو قربانی کرے گا وہ پہلے 10 دن میں قربانی کا عمل بھی پیش کر لے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں جلدی اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا، اپنی ذمہ داری جلدی ادا کر لیں۔ ایک بندہ اگر 11 کو کرنا چاہتا ہے اور اس کی 11 ذی الحج سے پہلے وفات ہو جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قربانی پیش کیے بغیر چلا گیا، 10 کو کر لیتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قربانی کی حالت میں پیش ہوتا۔ تو 10 ذی الحج کو ان 2 وجوہات کی وجہ سے کرنا افضل ہے، باقی 11، 12، 13 ذی الحج مغرب کی اذان سے پہلے قربانی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، یہ وقت ہے اور پہلے جنس تھی۔ تیسرے نمبر پر ہے قربانی کی شرط عمر، چاہے گائے ہو بھینس، چاہے گائے ہو بیل ہو، چاہے بکری ہو بھیڑ ہو، چاہے اونٹ ہو، اس کا 2 دانتہ ہونا شرط ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے لا تذبحوا الا مسنہ، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو جانور تم ذبح کر رہے ہو وہ 2 دانتہ ہونا چاہیے۔ 2 دانتہ اگر نہیں مل رہا الا ان تعشر علیکم، پورے علاقے میں 2 دانتہ نہیں ملا، فتذبحوا جذعۃ من الضأن، تو پھر بھیڑ کا 1 سالہ دمبا کر سکتے ہو۔ کب کر سکتے ہیں؟ جب پورے علاقے میں 2 دانتہ نہیں مل رہا، بکرا نہیں مل رہا، دمبا نہیں مل رہا، بیل اور گائے نہیں مل رہی، اونٹ نہیں مل رہا۔ یہ جو فلسفے بنائے ہوئے ہیں کہ بکرا 1 سال کا ہو تو قربانی ہو جائے گی، یہ ہمارا محض اپنا تجربہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ گائے اور بیل 2.5 سال کا ہو قربانی ہو جائے گی، یہ ہمارا تجربہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں ہے۔ چاہے وہ 2.5 سال کا ہو یا 3 سال کا ہو، جب تک 2 دانتہ نہیں ہے اس وقت تک اللہ کے ہاں قربانی قبول نہیں ہے۔ چاہے اونٹ 5 سال کا ہو جائے، عمومی طور پہ 5 سال کی عمر میں جا کر اونٹ 2 دانتہ ہوتا ہے، اگر 2 دانتہ نہیں ہے اللہ کے ہاں قربانی کی شرط پوری نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ ہے میت کی طرف سے قربانی۔
اور یہ ہمارے ہاں عام طور پہ رائج ہے، جو بندہ دنیا سے چلا جائے اس کی پہلی عید اگر آ جائے عید الاضحیٰ، اس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، اور تصور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ قربانی ضروری ہے، آئندہ چاہے کرے یا نہ کرے۔ میت کی طرف سے قربانی 3 صورتیں رکھتی ہے۔ پہلی صورت، آپ زندہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اور اجر و ثواب میں اپنے مرنے والوں کو بھی شامل کریں۔ جس کی طرف سے کر رہے ہیں نامزد کر کے وہ زندہ ہے، اور اجر و ثواب میں آپ اپنے فوت شدہ کو بھی شامل کریں، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جو جانور ذبح کرتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ نے چت قبرہ مینڈا لیا، اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگائیں، یاکل فی سواد، یشرب فی سواد، یمشی فی سواد، یقعد فی سواد۔ سفید بکرا چھترا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن خوبصورت ایسے تھا کہ اس کی آنکھ کے باہر بھی کالی پٹی تھی، اس کے ہونٹوں کے اوپر بھی کالی پٹی تھی، اس کا پیٹ کے اوپر بھی کالی پٹی تھی، اور اس کے پاؤں کے کھر بھی کالے تھے۔ اور ایسا بکرا کتنا خوبصورت ہوتا ہے، چت قبرہ قسم کا بکرا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ذبح کرنا چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری منگوائی اور آپ نے دعا کی، اللہم تقبل من محمد وآل محمد وامت محمد۔ بکرا ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قبول فرما، آل محمد کی طرف سے بھی قبول فرما، اور امت محمد کی طرف سے بھی قبول فرما۔ کون سی امت؟ جو موجود تھی، جو آنے والی تھی، جو گزر چکی تھی، ساروں کو آپ نے شامل کیا۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ یوں دعا کرتے اللہم ھذا عنی وعن من لم یضحی من امتی، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے بھی قبول فرما اور میری امت کے اس فرد سے بھی قبول فرما جو قربانی نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا نامزد کر کے زندہ کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، لیکن ثواب میں باقیوں کو شامل کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یا معاشرے میں ایک غلط معاملہ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ 2-3 بندے مل کر ایک جانور چھوٹے کی قربانی میں یا پھر بڑے جانور میں سے 7ویں حصے میں 2 بندے پیسے ملا کر حصہ ڈال لیتے ہیں، وہ چاہے میاں بیوی ہو چاہے بہن بھائی ہو۔ یہ حصہ ملانا تو درست ہے، 2-3 بندے مل کر ڈالنے کوئی ایشو نہیں، لیکن وہ جو نامزد کر کے کرنی ہے وہ ایک بندے کو نامزد کر کے کرنی ہے، ثواب میں باقی شامل ہوں گے، ملکیت ایک کی طرف سے ادا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اور میری بیوی، میں اور میرا بھائی پیسے ملا کر قربانی کرتے ہوئے نیت کریں کہ دونوں کی طرف سے ہے چھوٹی قربانی یا بڑی قربانی میں 7واں حصہ ہے، پھر قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ قربانی کے لیے ایک بندے کا نام پیش کرنا اور ثواب میں باقیوں کو شامل کرنا، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے وصیت کی کہ میری جو پراپرٹی ہے فلاں دکان یا فلاں چیز کا جو کرایہ آئے گا تم نے ہر سال میری طرف سے قربانی کرتے رہنا ہے، یہ وصیت پوری کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کہتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، جو وصیت کر کے گئے ہیں اور وہ وصیت شریعت کے مطابق ہے تو اسے پورا کیا جائے۔ قربانی میت کی طرف سے تیسری صورت ہوتی ہے کہ نہ اس نے وصیت کی نہ ہی زندہ کی طرف سے پیش کر کے اس کو شامل کیا جا رہا ہے، بلکہ خاص طور پہ ایک جانور لے کر میت کی طرف سے اس کے نام کی طرف سے قربان کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی قربانی کرتے رہے، آپ کے جو عزیز دنیا سے گئے ہیں، سیدنا حمزہ گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء تھے، کسی حدیث میں نہیں آتا کہ آپ نے ان کی طرف سے علیحدہ قربانی کی ہو۔ آپ کی 3 لخت جگر صاحبزادیاں دنیا میں آپ کی زندگی کے اندر چلی گئی ہے، آپ نے کبھی بھی ان کی طرف سے علیحدہ قربانی نہیں کی، جو قربانی زندہ کی طرف سے کرتے اسی میں ان کو شامل کرتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے تو وہ یہ 3 صورتیں ہیں، کافی مسائل اور بھی تھے لیکن میں انہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ بھائیوں کا شکریہ، آپ توجہ سے بات سنتے رہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔